السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے زبانوں کو جب وہ زباں دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زباں دیتا ہے، پھر پڑھنے کو قرآن دیتا ہے۔ بخشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو، بخشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا یہ مہینہ جہاں ہماری روحانی دنیا کو روشن اور منور کرتا ہے اور ہماری روحانی دنیا کے میل کچیل کو صاف کرتا ہے، وہیں پر یہ مبارک مہینہ ہماری جسمانی دنیا کو بھی سینکڑوں بیماریوں سے بچا کر صحت مند اور تندرست کرتا ہے۔ اس کے لیے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ناظرین کرام، 14-15 گھنٹے روزہ رکھنے کے بعد ہمارا معدہ گرم ہو جاتا ہے۔ افطار کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ناظرین کرام، 3، 5، 7 جتنے بھی آپ کھجور کھا سکتے ہوں کھجور کا استعمال کریں۔ اس کے بعد نارمل پانی گھڑے یا مٹکے کا استعمال کریں۔ فریج کا ہرگز استعمال نہ کریں، برف کا ہرگز استعمال نہ کریں۔ اس کے بعد تھوڑا پانی 2 یا 3 گلاس پئیں۔ اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کریں۔ مغرب کی نماز کے بعد روٹی یا چاول جو بھی آپ کو پسند ہو استعمال کریں۔ اس کے بعد پھلوں کا استعمال کریں۔ اگر اس طریقے کو ہم فالو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی روزہ رکھنے کی وجہ سے جتنی انرجی لاس ہوئی ہے اس سے کئی گنا زیادہ انرجی ہماری باڈی کو دوبارہ مل جائے گی۔ دوسرا احتیاط، سحری کے وقت آپ کو جو بھی کچھ کھانا ہے کھائیے، لیکن زیادہ نمک مرچ مسالہ والا نہیں ہونا چاہیے، اور دودھ اور دہی کا سحری کے وقت بھی استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے پیاس کی شدت کم ہوگی، زبان کم سوکھے گی اور منہ کم سوکھے گا، روزے کا احساس کم ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس طریقے کو فالو کر کے زیادہ سے زیادہ روحانی اور جسمانی فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔